السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، اسلامی حقوق و آداب یہ کتاب ہے جو رمضان 1446 ہجری کا نصاب تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین گزرے ہوئے ان دنوں میں جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے ہم نے اب تک الحمدللہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب، اسی طرح سے صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اعظام، فقہائے اسلام اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں والدین، اولاد، میاں بیوی اور اسی طرح سے رشتہ دار، پڑوس اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان معلومات کو اچھی طرح سے دہراتے رہیں، اور اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے، اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ الحمدللہ یہ جتنے بھی سبق اب تک پڑھائے جا چکے ہیں وہ سب زد دعویٰ ہماری جو آفس کی یہاں مکتب جالیات کی آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ نصیر الدین جامعی کے نام سے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس میں بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا 16واں جو سبق ہے وہ ہے کافروں کے حقوق۔ خاص کر ہم بر صغیر کے مسلمان اس موضوع کو، اس ٹاپک کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس عنوان اور اس موضوع کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے کافروں کے حقوق سے متعلق بہت ساری اہم تعلیمات ہم کو دی ہیں۔ آج کا 16واں سبق ہے کافروں کے حقوق، اور جیسے میں نے کہا کہ بر صغیر کے مسلمان، ہند و پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اس موضوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے کچھ باتوں پر توجہ فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ سوائے اسلام کے سارے ادیان و مذاہب، جتنے سارے دھرم ہیں اسلام کے سوا، وہ باطل ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور ان کے ماننے والے کفار ہیں۔ صرف اسلام ہی سچا دین ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان و مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی بنیاد پر ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی سچا دین ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہ دو آیتیں بہت واضح ہیں کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ جب اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین قبول ہونے والا ہے تو اس کے علاوہ جو بھی کسی اور دین کو مانے گا اس کا وہ دین اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ لوگ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہوں گے۔ انہی دلائل کی بنیاد پر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے سچے دین اسلام کو اپنا دین مان کر نہ چلے وہ کافر ہے، اور ایسے کافروں کے بارے میں ان تعلیمات کا، ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 1، اس کے کفر پر رہنے کو پسند نہ کرے۔ کوئی بھی آدمی جو اسلام پر نہیں ہے، کفر پر ہے، تو اس کا اس کفر پر رہنا ہمیں پسند نہ ہو، اسی حالت پر رہنے سے وہ راضی نہ ہو، اس لیے کہ کفر پر راضی ہونا
یہ بھی کفر ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت صاف طور پہ فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ بھی کفر کو پسند نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، توجہ سے سنیے اس بات کو، انشاءاللہ آگے پھر اور 2-3 پوائنٹ کے بعد اس کو اور اچھی طرح سمجھائیں گے۔ چونکہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے اسے ہم بھی ناپسند رکھیں، اسے ہم بھی بغض رکھیں۔ کیوں؟ کہ کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کی خاطر، اور اگر کسی سے بغض بھی ہو تو وہ صرف اللہ ہی کی خاطر۔ اس کے کفر پر رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو مبغوض رکھا ہے، اللہ نے ناپسند کیا ہے، لہٰذا ایک مسلمان بھی اسے ناپسند سمجھے۔ نمبر 3، کافر سے دوستی اور محبت نہ رکھے۔ دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، آیت پر توجہ فرمائیں۔ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ کس کو چھوڑ کر؟ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے من دون المؤمنین فرمایا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 غور کریں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگوں کو تو نہیں پائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں ان سے محبت کوئی مومن نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی میں ایسی مثالیں بہت واضح طور پر دیکھی گئیں۔ اب 4 نمبر اس کو توجہ سے سنیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تھوڑی سی کچھ وضاحت کریں گے۔ اگر وہ کافر مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو تو اس کے ساتھ انصاف، عدل اور حسن سلوک کا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی خوبی دیکھیے۔ ابھی 2-3 پوائنٹ میں کیا سنا تھا آپ نے؟ اس کو ناپسند کرے، کیوں؟ کفر کی وجہ سے۔ اس سے دوستی اور محبت مومنوں کے مقابلے میں نہ رکھیں۔ لیکن اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے اچھا سلوک کرو اگر وہ حالت جنگ میں نہیں ہے تو، ان کے ساتھ عدل کرو۔ آگے 5-6 نمبر میں اور کتنا اچھا سلوک کرنا وہ تفصیل آ رہی ہے، لیکن آئیے اس بات کی دلیل سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 سے دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کیا ہے؟ کافروں کی طرف سے بھی اعتراض ہوتا ہے، دیکھو اسلام مسلمانوں کے علاوہ دوسرے کسی سے بھی کوئی تعلق رکھنے سے منع کرتا ہے، تو وہ لوگ بالکل الٹ اور غلط معنی لے رہے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کافر سے تمہارا دوستانہ تعلق اتنا گہرا نہ ہو کہ اس دوستانے تعلق میں تم اپنے ایمان کو، ایمان والوں کو نقصان پہنچاؤ۔ ساری سمجھ میں بات؟ یہ اصل مطلب ہے۔ اگر کافروں سے بالکل ہی دشمنی اور بالکل لا تعلقی اگر رکھنا ہے تو پھر یہ سورہ مجادلہ، سورہ ممتحنہ کی آیت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کوئی آتا؟ اور آگے تفصیل سنیں گے آپ تو تعجب کریں گے، لیکن میں وہ سنانے سے پہلے پھر تھوڑی سی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ جو یہاں اصل مطلب ہے کہ کافروں سے تمہارا تعلق اس قدر گہرا نہیں ہونا چاہیے کہ اب اسلام و ایمان کی کچھ باتیں
ان کی خاطر تم چھوڑنے لگو؟ ان کی خاطر اپنے ہی ایمان والے بھائیوں کے ساتھ دشمنی جیسا معاملہ رکھو، یا کسی جگہ پر اسلام اور کفر کی جنگ ہو، تم اپنی ذاتی مصلحت کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا سپورٹ کرنے کے بجائے کفر کا اور کافروں کا سپورٹ کرنے لگو؟ یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن کوئی کافر جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہے، قریب میں رہے، ان سے کوئی تعلق، ان سے کوئی تجارت میں ان سے کوئی پارٹنرشپ، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ آئیے اب دیکھیے اور کس قدر اچھے سلوک کا حکم اسلام دیتا ہے۔ نمبر 5، عمومی رحمت و شفقت کا برتاؤ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے بھوکے ہیں تو کھانا کھلانا، پیاسے ہیں تو پانی پلانا، بیمار ہیں تو علاج کروانا، کوئی خطرے میں ہلاکت میں پڑ رہے ہیں تو ان کو اس سے بچا لینا، کسی بھی طرح کی اذیت اور تکلیف ان کو پہنچانے سے بالکل دور رہنا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں اسلام کتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے۔ یہاں ایک حدیث جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر ایک بات ہم نے پڑھی ہے، یاد ہے؟ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مکہ سے آئی ہے، مشرکہ ہیں، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلی امک، تم اپنی ماں کے ساتھ رشتے ناتے جوڑ کے رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگرچہ کہ وہ کافر ہیں۔ اور وہیں پر ہم نے ایک آیت سورہ لقمان کے حوالے سے سنی تھی، اسی مفہوم میں سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ اگر تیرے ماں باپ شرک پر دباؤ ڈالیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، تو اس بات کو نہ مان، باقی ان کے ساتھ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ نمبر 6 پوائنٹ اور کیجئے، اگر وہ حالت جنگ میں نہ ہو تو اس کے مال یا خون یا عزت میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام۔ آج کئی سارے مرتد وسیم رضوی جیسے، کیا نام تھا اس کا، نام بھی یاد نہیں آتا، پہلے کا نام بعد میں کا، وہ خود کتنی آیتوں پر اعتراض کر رہا تھا، ظالم، اللہ اس کے برے کردار کو پہنچا دیا۔ استغفر اللہ! اللہ اسی حالت سے ہم سب کو بچائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو نکال دو، کیوں اس کے اندر کافروں کو مارنے کے لیے کہا گیا؟ ارے ظالموں، عقل کھول کے پہلے سمجھو، پڑھو قرآن کو اچھی طرح سے۔ جس سورہ توبہ کی آیت میں، جس سورہ توبہ کی کسی ایک آیت سے دلیل لیتے ہو، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کیوں بھول جاتے ہو کہ اگر کوئی کافر اللہ کا کلام سننے کے لیے تمہارے پاس آئے، پورے امن و امان کے ساتھ اسے رکھو، اتنا ہی نہیں، امن و امان کے ساتھ اس کو اس کی جگہ پر پہنچاؤ۔ یہ اسلام کا حکم ہے، امن و شانتی کا۔ اسلام ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ شرک کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور اس کی عبادت کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس لیے جو اسلام کو نہ مانے وہ کافر، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائے، نہ مانے، وہ کافر۔ لیکن ایسے کافروں کے ساتھ اگر وہ حالت جنگ میں نہیں ہیں تو ان کے خون کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچے،
ان کے مال کو کچھ نقصان نہ پہنچے، ان کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچے کسی مسلمان کی طرف سے۔ اور مسلم شریف کی یہ حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کرنا اپنے نفس پر حرام کر لیا اور تمہارے بھی درمیان میں اسے حرام قرار دیا، بس ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اور دیکھیں شروع کے 2 پوائنٹ بڑے چبھ رہے تھے نا آپ لوگوں کو، کہ اس سے دوستی بھی نہیں، محبت بھی نہیں، نفرت رکھنا، لیکن یہ کیسا ہمارا انصاف، یہ کیسا عدل، ہمارے اپنے آپ میں ہم سوچ لیں 2 پوائنٹ برے لگے لیکن عقل سے سوچیں تو وہ انصاف پر مبنی ہے، لیکن اس کے بعد کے کئی سارے پوائنٹ پر کیوں نہیں غور کرتے؟ 7واں پوائنٹ اور دیکھیے، اس کو ہدیہ دینا، اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا کھانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ کوئی حرام جانور ذبح کر کے نہ کھلاتے ہوں۔ دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں یہود کی طرف سے کھانے کی دعوت دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے اور جو کھانا سامنے رکھا گیا آپ اس میں سے تناول فرماتے، اس میں سے آپ کھا لیتے۔ اور جنگ خیبر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، زینب نام کی یہودیہ عورت زہر ملا ہوا کھانا دے رہی تھی تو آپ نے اس کی دعوت قبول کیا نا۔ لیکن یہاں توجہ ذرا غور فرمائیں، اگر کوئی غیر مسلم ان کے عید تہوار کے موقع پر کوئی ہدیہ تحفہ دیتے قبول نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان کو اس موقع پر کوئی ہدیہ بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ان کے باطل دین کی تائید ہوگی۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ عام روٹین کی زندگی میں نارمل ہدیہ دینا لینا وغیرہ، آپ کے پڑوس کا بچہ کافر ہے لیکن 10th میں پاس ہو گیا، آپ اسے کوئی گفٹ دیجئے، مبارکبادی دیجئے، لیکن ان کے ہاں اگادی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نمبر 8، کسی کافر سے مومن عورت کا نکاح نہیں ہوگا، اسی طرح مومن مرد کا نکاح کسی کافر عورت سے نہیں ہوگا۔ البتہ مومن مرد کا نکاح اہل کتاب کی عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن مومن عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا۔ دلیل دیکھیے، پھر بعد میں آگے بات سمجھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں فرمایا، شرک کرنے والی عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، خوبصورت لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں یعنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان کی نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ کہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن۔ اس آیت پر خوب توجہ دیں، یہ آیت دلیل ہے کہ ایک مسلمان مرد یہود کی عورت سے، نصارہ کی عورت سے شادی کرنا چاہیے، کر سکتا، دونوں میں فرق سمجھ رہے؟ کر سکتا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کے فائدے اور ان کی تفصیلات کو بتاؤں، لیکن یہ 2 پوائنٹ اور یہاں کچھ اہم بات ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ آیت کے اندر کر سکنے کی بات ہے، ضرور کرو کر کے، یہ پہلے فرق کو سمجھیے، پھر اس کے بعد کر سکتے، لیکن کیا کنڈیشن؟ آیت پر توجہ دیجئے۔ اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں، یہ پہلی شرط، پاک دامن عورتیں۔ اب آج جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ پہلی کوالٹی ہے یا نہیں، اس کو چیک کر لیجئے۔ پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، نکاح جیسے ہوتا ہے ویسے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔
ٹھیک ہے؟ لیکن ذرا سوچئے، بات شادی کی چل رہی ہے نا؟ لیکن آیت کا اختتام کیسے ہے؟ اللہ اکبر! اگر سچا مسلمان ہے پوری آیت کو سمجھے، صحیح ایمان باقی ہے تمہارا تو اس پر غور کرے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا منکر ہو اس کے ساری نیکیاں برباد. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ بہت زیادہ گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یہاں کسی مصلحت کے تحت اللہ نے تمہیں اجازت صرف دی ہے، کر سکتے ہو، لیکن یہ سکنے کی جگہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. کس کی فکر کرنا چاہیے؟ ہاں، ایسا نہ ہو کہ اس کو ایمان پر لانے کے بہانے آپ اپنے ایمان سے اتر جائیں. 9، اب آخری بات ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کریں. اگر وہ سلام کریں تو وعلیکم کہہ کر جواب دیں. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض دوسرے احادیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر وہ سلام صاف طور پر کریں، السلام علیکم، تو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، پھر آگے نہیں، اس لیے کہ رحمت ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث سے دلیل دی جا رہی ہے. نمبر 10، ان کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت نہ کریں. بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں ان کی ہم کو کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر سوچ رہا ہوں کہ بعض لوگ معلوم رہنے کے باوجود بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ داڑھی چھوڑنا پڑے گا. داڑھی یہ مشرکوں کی عادت ہے کہ وہ کاٹتے ہیں یا شیو کرتے ہیں. اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، تھوڑی بھی نہیں ہے. جو بھی کر رہا ہے اس کے اندر ابھی نبی کی محبت ادھوری ہے. آپ اپنا جائزہ لیں اور کبھی اکیلے میں آ کے مجھ سے بات کریں، پھر آپ کو میں پوائنٹ سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اللہ عز و جل مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جیسے اللہ کو مرضی ہے، جیسے طریقہ نبی کا ہے، ویسے سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.